اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 125 میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے متبوع قرار دیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ ان کی پیروی کرو، اور یہ آپ کے لیے اسوہ آئیڈیل کے طور پہ خداوند عالم نے ان کو متعارف کروایا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شخصیت حقوقی باقی رہے گی، اور رہتی دنیا تک انسانیت اور بشریت جب تک یہ عالم دنیا ختم نہیں ہو جاتا تب تک ان کی شخصیت حقوقی باقی ہے، اور آج بھی انسان ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو بنا سکتا ہے۔ اور وہ اسباب جو اسوہ بننے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک رکن کہا کہ جب تک انسان مقام خلت تک نہیں آتا وہ اسوہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے اسوہ بنایا اس کی مین وجہ ان کا مقام خلت پہ فائز ہونا ہے۔ عرض کیا تھا کہ لفظ خلت اور خلت دونوں استعمال ہوئے ہیں عربی میں، خے کے ضمہ کے ساتھ یا خے کے اوپر زبر سامنے۔ خلت یعنی فقر، احتیاج اور احتیاج شدید، اور یہ زبر کے ساتھ ہو خلت، خلل سے ہی نکلا ہے، یعنی فقر کی وجہ سے جب انسان کا نظام مختل ہوتا ہے اس اختلال کی بنیاد پہ محتاج ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، اور اس خلل کی وجہ سے لفظ خلت سے انسان خلیل بن جاتا ہے۔ انسان کا نظام نہیں چل سکتا ہے اگر خدا سے وابستہ نہ ہو، انسان کی دنیا اور آخرت کا نظام تباہ ہو جاتا ہے اگر خداوند عالم سے منسلک نہ ہو، اور ادھر سے چونکہ مستقیماً ڈائریکٹ خداوند عالم سے منسلک ہونا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، بیچ میں وسائط کی ضرورت ہے، بس وہ ولی خدا واسطہ بنتا ہے تاکہ بشریت کی احتیاج اور بشریت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور عرض کیا تھا کہ خلیل کے اندر 4 ارکان ہونے چاہیے جو پہلے ذکر کیے تھے، اور 2 الگ سے، البتہ ان کو 5 میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن روایات کے اندر 6 ارکان ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خلت سے خلیل کیوں کہتے ہیں؟ رکن اول اس لیے کہ وہ کبھی بھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے تھے، خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ 2، کبھی بھی اپنی ضروریات کو غیر اللہ سے جا کر مطالبہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنی ضرورت کو خدا سے دریافت کرتے تھے۔ 3، ہمیشہ کثرت سجود کی بنیاد پہ خلیل بنے ہیں۔ 4، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد کے عنوان سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل خلیل خدا بنے ہیں۔ 5واں رکن کثرت اطعام کی وجہ سے خلیل بنے ہیں، اور معروف تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلسلہ مہمان نوازی اور ضیافت اصلاً شہرہ عام تھے اس زمانے میں، خصوصاً 3 سرزمینوں میں، بیت المقدس، سوریہ، مکہ کی سرزمین، انشاءاللہ آئے گا وہاں پہ عرض کریں گے کہ ضیافت کے عنوان سے ان 3 شہروں میں حضرت ابراہیم اپنی مثال آپ تھے، اور اسی عنوان سے جانے جاتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ مریم میں حضرت جناب مریم کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا کر لاتی ہیں اور دیکھتے ہیں عیسائی اور پادری اور وہ قوم، تو پہلا خطاب یہ کرتے ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، خوب یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ وہاں پہ جملہ ہے قرآن نے ذکر کیا یا اخت ہارون۔ یہ اخت ہارون، یہ مترجمین پہ مسئلہ جو ہے وہ بعض کے لیے عیاں نہیں ہوا ہے، ہارون کی بہن، یہ ہارون کی بہن، یہ تحت لفظی ترجمہ ہے اور یہ غلط ہے۔ اس زمانے میں تقویٰ اور پارسائی کی ضرب المثل اخت ہارون کہا جاتا تھا،
یعنی اگر کسی سے کہنا ہوتا تھا یہ بہت بڑا پارسا ہے تو اس کو کہتے تھے اخت ہارون یا اخ ہارون، مؤنث ہو تو اخت ہارون، اگر مذکر ہو تو اخ ہارون۔ یہ اخ ہارون یا اخت ہارون یہ تحت اللفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ ضرب المثل ہے کسی شخص کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے۔ اور بعض بیچارے مترجمین ہماری طرح کے جو تھے وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ ہارون کون تھی، یہ ہارون کی کیسے بہن بنی ہے، اور پھر وہ سلسلہ جوڑنے توڑنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں نا۔ یہ ضرب المثل تھی اس زمانے میں رائج تقدس کی، یعنی جو بہت زیادہ پاکیزہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے اخ ہارون یا اخت ہارون، یعنی آپ اتنی پاکیزہ تھی اور پاکیزگی کے ہوتے یہ عمل کیسا ہے، یعنی آپس میں سازگار نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں ایک بہت بڑا علامہ ہو علم ادب میں، مثلا اپنی مثال آپ ہو اور وہ کوئی ادبی غلطی کر رہا ہو تو کیا کہیں گے، بھائی تو علامہ ہے اور یہ بات کر رہا ہے، عیب ہے نا انسان کے لیے، اتنا پڑھا لکھا انسان اور جہالت سے کام لے رہا ہو۔ یہ بہن یہی نمونہ ہے۔ اس زمانے میں ضیافت کی مثال جناب ابراہیم تھے، اور اس کا ایک سبب کیا تھا، کثرت اطعام۔ اور سنے آپ نے داستان واقعات سنے ہیں کہ کھانا اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پہ نہیں لاتے تھے۔ اور چھٹا رکن جو رکن رکین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مقام خلت تک پہنچنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، البتہ تمام انبیاء میں تھا لیکن نمایاں یہاں سے ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ ہمیشہ نماز شب کے پابند تھے۔ علل الشرائع میں پیغمبر خاتم سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے جابر ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خود پیغمبر اسلام سے یہ سنا ہے، پیغمبر فرماتے تھے کہ متخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خدا نے جناب ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا مگر الا لاطعامہ الطعام، کثرت سے مہمانداری کرتے تھے، وصلاتہ باللیل والناس نیام، جب پوری بشریت سو رہی ہوتی تھی وہ اٹھ کر رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آغا یہ نماز شب ایسا عمل ہے انسانی زندگی میں، بہشت تک جانے کے لیے یہ واجبات کافی ہیں، واجبات کی پابندی، محرمات سے اجتناب کافی ہے، انسان بہشت میں جا سکتا ہے، بہشت میں پہنچ سکتا ہے، اور بہشت تک جانا بھی کوئی انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن لقاء پروردگار جو مقصد حیات انسانی ہے، وہاں تک جانے کے لیے آپ پورا دین پڑھ کر دیکھ لیں، واجب نمازوں کے ذریعے انسان خدا تک نہیں پہنچتا، یعنی واجبات کی پابندی اور محرمات سے اجتناب سے انسان اس مقصد حیات کو نہیں پا سکتا ہے۔ مقصد حیات کو پانے کے لیے پورے دین کے اندر جتنی اہمیت نماز شب کو اتنی کسی اور کو نہیں ہے، لہذا سارے ائمہ نے، مثلا امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، البتہ یہاں پہ ترجمے کی ضرورت ہے، ہم میں سے نہیں ہے نا، یعنی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جو نماز شب نہیں پڑھتا ہے، یعنی ممکن ہے بہشت میں پہنچ جائے لیکن ہمارے تک آنے کے لیے، ہمارے مقامات تک پہنچنے کے لیے، ہمارے ساتھ ہماری میت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کہ نماز شب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا ہے، وہ ائمہ نے ذکر کیا قانون اس کا، اگر ہمارے ساتھ محشور ہونا ہے نماز شب ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے اہم ترین اور شارٹ کٹ ترین راستہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ محشور ہونے کے لیے یا لقاء پروردگار کی منزل تک آنے کے لیے، کہ ان خدا تک جانے کے لیے سفر درکار ہے انسان کو، اور وہ سفر کیا ہے، نماز شب ہے۔ ان الوصول الی اللہ سفر، خدا تک پہنچنے کے لیے سفر درکار ہے کہ یہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، امتطاع اللیل کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے۔ امتطاع باب افتعال سے، طے شدہ نہیں ہوتا، طا یا طے یا مطیہ، طا کے ساتھ، مطیہ کہتے ہیں سواری کو، اور امتطاع باب افتعال ہے، یہاں پہ مطاوعت کا معنی دیتا ہے بنام اتخاذ، یعنی سواری اپنائے بغیر تم خدا کی لقاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے سواری اپناؤ، یعنی پیدل نہیں چلو، سواری ہو،
سواری کے اوپر سوار ہو کر پھر سفر طے کرو، پھر دیکھو تم خدا کی بارگاہ میں جا پہنچو گے۔ اور اس سواری کا نام معصوم فرماتے ہیں کیا ہے؟ نماز شب ہے۔ نماز شب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو بھی جس درجے تک پہنچا ہے کمالات کی دنیا میں، آپ جا کر دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں سرخیزی تھی۔ جو سحرخیز نہیں ہے وہ کبھی مقامات عالیہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ مقام خلت تک جانے کے لیے، خلیل بننے کے لیے جو چھٹا روکنے کا نماز شب ہے، اور یہ سیرت کا پہلو ہے۔ آج بھی یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ خلیل خدا بننے کے لیے رکن رکین ہے کہ نماز شب انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ خداوند عالم یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم بھی نماز شب کے پابند ہو کر خلیل الرحمن کے ساتھ ہم نشین ہو سکیں۔ خوب یہ لفظ خلت سے خلیل ہے، اور اگر یہ لفظ ہو خلت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے اگر خلیل ہو تو اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ وہ الگ ہیں۔ خلت ضمہ کے ساتھ ہو اس کا معنی ہے دوستی، یعنی جب کسی سے کہتے ہیں کہ یہ اس کا خلیل ہے تو پلٹ کر وہ بھی اس کا خلیل ہوگا، یعنی رابطہ طرفینی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض مفاہیم ایسے ہیں جو تضایفی ہوتے ہیں۔ تضایف علم منطق کی اصطلاح ہے، تضایف طرفینی ہوتا ہے ہمیشہ۔ مثلا ابوت اور بنوت طرفینی ہے، یعنی اگر ایک بیٹا ہے تو اس کا کوئی باپ بھی ہے۔ خود جیسے کہتے ہیں فوق اور تحت، اگر کوئی نیچے ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے، اگر اوپر کچھ نہیں ہے تو نیچے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، طرفینی مفہوم ہے۔ اسی طرح لفظ ہے خلیل، اگر خلت سے ہو یہ طرفینی مفہوم ہے، یعنی ابراہیم خلیل ہے اللہ کے اور اللہ خلیل ہے حضرت ابراہیم کا، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ کبھی طرفینی مفاہیم ایک دوسرے کے عرض میں ہوتے ہیں اور کبھی طرفینی مفاہیم ایک دوسرے کے طول میں ہوتے ہیں۔ مثلا ابوت اور بنوت طرفینی ہیں، لیکن یہ طرفینی ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں ایک پلڑے میں ہوں، برابر ہوں۔ نہ، تقدم ہے کس کو؟ باپ کو تقدم حاصل ہے، بیٹے کو تاخر ہے، یعنی بیٹا بعد میں ہے، تقدم باپ کو ہے۔ بس یہاں پہ بنوت اور ابوت یہ طرفینی مفہوم ہے، لیکن ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، اوپر نیچے ہیں، تقدم اور تاخر ہے۔ اسی طرح لفظ اخوت طرفینی مفہوم ہے، اگر دو چیزوں کے درمیان رابطہ اخوت برقرار ہو، یہ رابطہ اخوت طرفینی ہے اور ایک دوسرے کے عرض میں ہے، یہاں پہ طول نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں جو ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، تو اگر ایک دوسرے کا بھائی ہے پلٹ کر وہ بھی اس کا بھائی ہے، اور یہ رابطہ طرفینی ایک دوسرے کے عرض میں ہے، طول میں نہیں ہے۔ لفظ خلیل یہ بھی طرفینی مفہوم ہے، لیکن طرفینی ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے طول میں ہے۔ اور طولی رابطہ کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم دوست ہے، کیوں دوست ہے؟ چونکہ محتاج محض ہے، اس لیے خلیل ہے اللہ کا، اور اللہ کا ہی خلیل ہے، اپنی احتیاجات خدا سے لیتا ہے۔ خدا پلٹ کر ابراہیم کا خلیل ہے چونکہ غنی محض ہے، اور غنی محض کا کام کیا ہوتا ہے؟ دینا، وہ دے کر غنی بنتا ہے، وإلا ممکن ہی نہیں ہے کہ غنی ہو اور نہ دے۔ بسا اوقات یہ ہیں بعض اعتقادی سوالات، البتہ اپنے جگہ پہ حل ہونے چاہیے، صرف اشارے کی حد تک۔ بعض سوال کرتے ہیں خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ وہ جب انسان پھنس جاتا ہے نا، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر الٹے سیدھے اعتراض کرنا شروع کرتا ہے خدا پہ، خوب اس نے پیدا ہی کیوں کیا کہ میں اس بدبختی میں مبتلا ہوں۔ پھر جا کے خدا پہ جا کے اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں پیدا ہی، نہ پیدا کرتا، نہ میں گناہ کرتا، نہ میں یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا، یہ اوٹ پٹانگ چیزیں جو کی جاتی ہیں۔ وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو خلق نہ کرے، اصل خلق کرنا اس کا فیض ہے، لیکن اس طرح سے خلق کرنا یہ نور و نلا نور ہے کہ تجھے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تو کیوں سوء استفادہ کرتا ہے اپنے اختیار سے؟ بجائے اس کے کہ خداوند عالم کے ارادے کے مطابق زندگی بسر کر کے خلیفہ خدا بنے، خدا کے مقابلے آ کے زبان اعتراض کھولتا ہے، کیوں خلق کیا؟ خوب آپ کہیں کہ جی سورج ہو اور سوال کریں کیوں روشنی دیتا ہے؟ روشنی نہ دے سورج نہیں ہے، روشنی نہ دے تمہارا نظام حیات نہیں چلے گا، خود تمہارے نظام حیات کو چلانے کے لیے سورج
صبح سے شام تک آپ انرجی صرف کرتا ہے، دیتا ہے تاکہ اپنے نظام حیات کو منظم کرو۔ وہ بعد میں کہو کہ جی یہ نظام حیات منظم کرنے کی وجہ کیوں خلق کر دیا خدا نے سورج کو، وہ کیوں روشنی دیتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ کہو کہ یہ ہماری حیات کے لیے انتہائی اہمیت کا رکن ہے، وہ بجائے اس کے کوئی سے استفادہ کرے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خلیل الرحمن طرفینی ہے، لیکن طرفینی ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے طول میں ہے۔ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے بعنوان فقیر محض، محتاج محض، اور خدا خلیل ہے ابراہیم کا بعنوان غنی محض۔ اور چونکہ غنی محض ہے، اور یہی خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کا رابطہ خلت کے سائے میں دوستی شدید کی بنیاد پہ میرے ساتھ مرتبط ہو جائے، میں تمہاری تمام تر ضروریات پوری کروں گا۔ ایک مرتبہ اپنے اس ادعا میں خالص ہو کر خدا سے رابطہ برقرار کر کے دیکھو۔ ایک دفعہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ کوئی ایک عمل، اور یہ تجربہ کر لیں گا، یہ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات سے آگا ضمناً بریکٹ میں یہ لکھ لیں، اگر کسی وقت فرصت ضرور مطالعہ کریں، بعنوان تجربہ دینی۔ یہ بات ہے علماء نے ذکر کی ہے، اور وہ تجربہ دینی کی بات اس عنوان سے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ تجربہ کر لیں زندگی میں ایک دفعہ ایک عمل خالصتاً خدا کے لیے انجام دیں، اس کے بعد دیکھیں زندگی میں تبدیلی آتی یا نہیں آتی۔ صرف خدا کے لیے، ہاں وہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خالصتاً عمل بھی کسی خاص حاجت کے لیے انجام دیتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے لیے نہیں ہے، وہ خالصتاً اٹھتا ہے خدا کے لیے، کیا جی وہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل خالص نہیں ہے۔ بھی صحیح روایت میں کہ من اخلص للہ 40 صباحا، 40 راتیں یا 40 دن مسلسل اگر ہر عمل خدا کے لیے کرو تو کیا کرے گا خدا؟ ینابیع حکمت تمہاری زبان سے جاری کرنا شروع کر دے گا۔ خوب ایک شخص نے کیا 40 دن تک عبادت کی اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ پلٹ کر کسی کے پاس گیا، بزرگ کے پاس گیا، آگا کیا ہے 40 دن تو مسلسل ہر عمل قربتاً اللہ انجام دیا ہے، وہ ینابیع حکمت تو دور کی بات ہے، پہلا علم بھی جاتا رہا ہے۔ وہ کہا کہ کیونکہ خالص نہیں تھا خدا کے لیے، کہا کس لیے تھا؟ کہا اسی لیے تھا کہ ینابیع حکمت لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے ینابیع حکمت کے لیے تھکاتے رہے ہو نا، خدا کے لیے ایک عمل خالصتاً خدا کے لیے، ایک 40 روز کی شرط نہیں آگا، ایک عمل خالصاً خدا کے لیے انجام دیں، دیکھیں اس کے بعد آپ کو خداوند عالم کہاں پہنچاتا ہے۔ خود دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم خلیل ہے اللہ کا، جا رہا ہے آگ میں، ہر مخلوق نے آ کر اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر مدد کرنے کی خواہش کی ہے، لیکن چونکہ خلیل الرحمن ہے کسی سے مدد طلب نہیں کی ابراہیم نے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کتنا مخلص ہے خدا کے لیے۔ اور وہ بات جو تجربہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آیا دین تجربے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تجربے کے قابل کا مطلب، کیونکہ بس اوقات تجربہ کرتے ہیں نا، مثلا کوئی دوائی لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوائی کس کے لیے ہے جی؟ یہ پیٹ کا درد ٹھیک کر لیتی ہے۔ پھر انسان تجربہ کرتا ہے، جب پیٹ درد وہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس دوائی نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ اگر ٹھیک کر دیا ہو تو پھر انسان یقین کے ساتھ لوگوں کو کہتا ہے پیٹ درد کے لیے یہ دوائی لے جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ آج کل کی جو ہے میڈیکل، وہ سارا اسی تجربیات کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ پہلے تجربے کرتے ہیں، تجربے کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوائی بناتے ہیں، پھر بشریت کے اندر عام کر دیتے ہیں۔ اسی عنوان سے دین بھی قابل تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک نمونہ میں اشارہ کر دوں، مثلا فرض کریں کہتے ہیں کہ دین پہ اگر چلو تو تمہیں عزت ملے گی، دین پہ چلو گے تو تمہیں بہشت ملے گی، دین پہ چلو گے تو تمہیں حور و لین ملے گی، دین پہ چلو تو تمہیں خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دین پر متفرع ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام کہ دین پہ چلو تمہیں عزت ملے گی، خود دین پہ عمل کر کے دیکھ لو دنیا میں عزت ملتی یا نہیں ملتی۔ اگر دنیا میں دین پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے، پھر آپ علی اعلان یقین کے ساتھ آپ یہ ذکر کر دیں بھائی دین سے خدا بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ دین نے کہا ہے کہ مجھ پہ اگر عمل کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ اگر دین پہ چلنے کے بعد انسان کو عزت مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے دین قابل تجربہ ہے۔ وہ خدا نے کہا ہے کہ تم ازدواج کرو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، خود تجربہ کرو، خود دین کی اس بات پہ تجربہ کرو۔ اگر فقیر ہو شادی کر لو، شادی کرو گے خداوند عالم غنی کر دے گا۔ یہ قابل تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ وہ بعض ہیں شادی کرتے ہیں
فقیر سے فقیر تر ہو جاتے ہیں، ذلیل سے ذلیل تر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ بندہ بن کر دائرہ دین میں آیا ہے اور نہ دین کے احکام پہ عمل کر کے خداوند عالم کے آئین پہ عمل کیا ہے۔ واللہ یہ تجربہ دینی دیکھ لیں لوگوں نے کی ہیں۔ وہ معروف خط پتہ ہے نا، ایک آقا تالقانی تھے ناصر الدین شاہ کے زمانے میں، سنی ہوگی داستان، چہروں سے لگ رہا ہے کہ نہیں سنی ہے۔ انہوں نے خط لکھا خدا کو، طالب علم تھے، نام شاید ان کا ناصر تھا، تالقانی ان کی فیملی نیم تھا، تالقانی۔ خدا کو خط لکھا، طالب علم تھا، نیا نیا طالب علم، مدرسہ مروی تھا تہران میں، وہاں پہ غریب آدمی تھا بیچارہ۔ خط لکھتا ہے خدا کو، اور مضمون خط کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ خدایا تو نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جنبندہ جو روئے زمین پہ یا اس کائنات مادی میں حرکت کرتا ہے اس کے رزق کی تو نے ذمہ داری لی ہے، اور ان جنبندوں میں سے ایک جنبندہ میں ہوں، میں بھی آپ کی زمین پہ چلتا ہوں۔ اور دوسرا تو نے یہ کہا ہے کہ تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور یہ بھی مجھے یقین ہے۔ خوب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ میں مجرد ہوں، مجھے بیوی چاہیے، 2 گھر چاہیے، 3 زمین چاہیے کشاورزی کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا پیسہ چاہیے تجارت کے لیے، کہ اگر فرض کریں کہ کھیتی باڑی نہیں چلتی ہے تو پیسے سے تجارت کرنا شروع کر دوں۔ خط لکھا خدا کو۔ اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو کیا کروں۔ بعد میں آیا کہ بھائی مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، تو اس کے گھر میں جا کے خط دے کے آؤں، دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں چھت پہ گئے، وہاں پہ لیٹر کو کسی چیز کے وہ چھپا دیا مٹی میں، کہا خدا انشاءاللہ ڈھونڈ لے گا۔ خط چھپا دیا، چلا گیا، اور نیچے اپنا ایڈریس لکھ دیا، تالقانی مدرسہ مروی اور کمرہ نمبر فلاں، روم نمبر یہ ہے۔ ناصر الدین شاہ اگلے دن شکار کے لیے نکلا، اور پورا وہ اپنا ساز و باز جو ہوتا ہے ان کا، جاؤ حشم کے ساتھ جا رہا تھا کہ تیز ہوا چلی، اور وہ خط اٹھا کر وہ ناصر الدین شاہ کے گھوڑے کے سامنے آ کر رکھ دیا ہوا نے۔ ناصر الدین شاہ متوجہ ہوا، اترا گھوڑے سے، اور خط کو اس نے اٹھایا، پڑھا، پڑھنے کے بعد مسکرایا، واپس چلا گیا۔ کہتا ہے آج شکار تعطیل، واپس چلو۔ واپس آیا، وزراء کو بلایا، وزراء کو بلانے کے بعد کسی ایلچی کو بھیجا، جاؤ مدرسہ مروی میں فلاں کمرے میں فلاں شخص تالقانی اٹھا کے لے آؤ۔ اٹھا کے لے گئے۔ وہ بیچارہ پریشان تھا کہ کیا مصیبت نہ بن گئی ہو، وہ بادشاہ ہے بلا رہا ہے، اور میں غریب آدمی کہیں مارے نہیں۔ ہاں آج کل ہوتا ہے نا، اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے۔ تو اس سے کہتے ہیں طالب علم ہو جی، طالب کس شہر سے ہو؟ فلاں سے۔ کس مدرسے میں آئے؟ اس میں کیا کرتے ہو؟ یہ پڑھنا ہے جی، پڑھنا ہے۔ مشکلات کیا ہیں؟ کہا آپ سے کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں، وہ تیرا جتنا بھی مطالبات تھے وہ خدا نے میری طرف موکول کر دیے ہیں۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے دربار میں اس نے بلایا، کہا کہ جو خوبصورت ترین لڑکی ہے جو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کرو۔ بہترین گھر جو اپنا تھا وہ کہا کہ یہ تیرا ہے، زمین دی اور ساتھ میں پیسے دی، کہا یہ تجارت کے لیے، اب جا کر مخلص ہو کر خدا کے لیے جا کر درس پڑھنا۔ ایک اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ خداوند عالم رازق ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ جب خدا سے مطالبہ نہیں کیا، خدا خود انتظام کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اور جھانسا جو ذہن سے نکال دیں، بس اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں خدا سے تصور ہوتا ہے شخصیات پہ، دعا کر رہا ہوتا ہے خدا سے، ذہن میں شخصیت ہوتی ہے کہ اس شخصیت سے یہ میری مشکل حل ہو۔ یہ شرک ہے، یہ کدھر اخلاص ہے؟ یہ نہیں تم خدا کو راستہ بتاتے ہو کہ فلاں کے پاس پیسہ ہے، میں دعا کر رہا ہوں تو کہ وہ آ کر مجھے پیسہ دے۔ یہ کون سی دعائیں آگا؟ اسی لیے مستجاب بھی نہیں ہوتی ہیں۔ بس اگر ایک دن کے لیے ایک عمل خدا کے لیے آپ خالص کر دیں، دیکھیں خداوند عالم انسان کو کس مقام تک جا پہنچاتا ہے۔ بس اگر خلیل خلت سے ہو، بے معنی دوستی ہے، اور دوستی ہے طرفینی، اور دوستی طرفینی میں ایک فقیر محض ہے اور ایک غنی محض ہے، اس طرح سے اگر خلیل خدا بن جائے انسان، اس کے بعد پھر اس کو زندگی میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی،
پھر بہلول کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. بہلول سے کسی نے کہا کہ بہلول آٹا مہنگا ہو گیا. کہا پرواہ نہیں ہے. کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ جی نہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل ہم یہ چیختے ہیں جی روحانی نے اتنی مہنگائی کر دی, جتنا گالم گلوچ ہوتا ہے اسی کے نثار کر دیتے ہیں. ہماری نگاہیں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. بہلول سے پوچھا کہ پریشان نہیں کرنا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ خدا نے ایک ذمہ داری میری لگائی ہے اور ایک ذمہ داری اس نے اپنی لی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. مجھ سے پوچھو کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. کہ اس نے مجھے عبد بنا کے بھیجا ہے, خوب عبد بن کے زندگی بسر کرو, اور وہ خود رازق بن کر میرا خدا ہے. وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا. اگر یہ عنصر ہماری زندگی میں آ جائے, ہماری زندگیاں کیوں چینج نہیں ہوتی ہیں؟ وہ چینج ہونی چاہیے. اور افسوس, صد افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخلصاً للہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے, دوسرے لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ. اگر وہ کہتے جی خدا دیتا ہے, کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر وہیں پہ کہے فلاں یہودی دے رہا ہے, یقین ہو جاتا ہے. کیا ہے زندگی ہماری؟ پس خلیل یا خلت سے ہے یا خلت سے. اگر خلت سے ہو, خلت کا معنی ہے رفاقت, دوستی, لیکن دوستی وہ جو طرفینی ہو. طرفینی ارتباط کو خلت سے خلیل بناتا ہے, اور یہ آج بھی سیرت جاری ہے. آخری روایت مقام خلت کے اعتبار سے اصول کافی مرحوم کلینی جلد اول صفحہ نمبر 175 میں کتاب الحجت باب طبقات الانبیاء والرسل, اس کے ذیل میں یہ روایت نقل کی. البتہ سند کے اعتبار سے اس روایت کی مشکل نہیں ہے ابھی, چونکہ وہ نہیں ہے مقام کے یہاں پہ ہر ایک راوی کو ذکر کر کے اس کے لیے وثاقت یا ضعف کو یہاں پہ ذکر کیا جائے. اصل موضوعی کے طور پہ قبول کرنے کے روایت از نظر سندی مشکل نہ دارت, مشکل نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ درجات ذکر کرتے ہیں پیغمبر اسلام, اور روایت پیغمبر اسلام سے بھی ہے, امام صادق علیہ السلام سے بھی, فرق نہیں کرتا ہے جس معصوم سے بھی ہو, بالآخر بات یقینی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا, سب سے پہلے عبد بنایا. کلمہ اتخاذ, اتخاذ کہتے ہیں اپنانے کو, اور اپنانا یہ درجہ بالاتر ہے. مثلا فرض کریں ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کا دوست ہوں, لیکن وہ پلٹ کر ہماری دوستی کو قبول نہیں کرتا. ان سے جا کے پوچھیں, کہتے ہیں وہ ادعا کرتا تو کرتا رہے, میرا دوست نہیں ہے. ہوتا ہے نا. بس ادعا کرنا شخص کا یہ الگ ہے, لیکن سامنے والے کا قبول کرنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. بہت سے لوگ ہیں جی ہم عبداللہ ہیں, ہم عباد الرحمن ہیں, اللہ کے بندے ہیں. وہ کبھی اللہ سے بھی پوچھا ہے کہ اس نے بھی تمہیں بے عنوان عبد قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ممکن ہے ساری زندگی انسان خیالات کی دنیا میں عبداللہ بن کر زندگی گزارتا رہے, اور خدا کی طرف سے آواز آئے کہ نہ یہ میرا عبد نہیں ہے. بڑی اہمیت کی بات ہے. اگر ایک شخص ایسا ہو جو اپنے آپ کو عبداللہ بھی کہے اور پلٹ کر خدا بے عنوان عبد اس کو قبول بھی کر لے, خوب یہ اہمیت کا حامل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی اتخذا, اتخاذ, اپنا لیا, اعلان کر دیا خدا نے کہ ابراہیم میرا بندہ ہے. مقام عبودیت پہ فائز ہے, اور مقام عبودیت میں کیا ہوتا ہے؟ عبد. البتہ یہ ضمناً عرض کر دوں, عبد ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ولایت کے ذریعے خدا سے مرتبط ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جتنے بھی درجات انسانی ہیں وہ بغیر ولایت کے طے نہیں ہوتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی درجہ کمالی انسان اپنی زندگی میں پا لے بغیر ولایت کے. معنی کر دوں پہلے, پھر انشاءاللہ اگر آئے تو تفصیل سے آج کریں گے. دو کلمے ہم ولایت کا معنی کرتے ہیں مدد, نصرت. البتہ نصرت کا معنی بھی کیا کرتے ہیں؟ مدد, کمک, معاونت. اون کا معنی بھی مدد کرتے ہیں نا, اون, نصرت, معاضدت, ظہیر. یہ درست ہے کہ مدد کے معنی میں ہے, لیکن نوع خاص ہے مدد کے لیے. ابھی نصرت اور ولایت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے, مثال کے ذریعے بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. کیسے محتاج ہوتا ہے؟
100% ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو خود بچہ انجام دے رہا ہو، سارے کام اس کے کون کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی ماں یا باپ، یعنی دونوں مل کر یا ایک۔ جو 100% کسی دوسری ذات سے وابستہ ہو وہاں پہ لفظ ولایت استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین ولی ہیں بچے کے، بچہ مولا علیہ ہے، یعنی کسی کی ولایت میں ہے، درست؟ اور نصرت کیا ہوتا ہے؟ نصرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو محتاج ہوتا ہے تھوڑا بہت کام اپنا خود کرتا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ دوسرا انجام دیتا ہے۔ پس ناصر کون ہوتا ہے؟ جو منصور کے بعض کاموں کو انجام دیتا ہے، بعض خود کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے وہی کرے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا مانگا ہے؟ ناصر، یعنی کچھ کرو، کچھ میں کر کے جا رہا ہوں اور کچھ تمہیں کرنا ہے۔ جو مجھے کرنا تھا وہ کیا ہے؟ وہ دین کی ذمہ داری تھی، میں نے اپنے کندھے پہ اٹھائی، عاشور تک دین کو صحیح و سالم میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ خوب، آپ عاشور کے بعد کیا ہے؟ کہا کوئی تمہاری ذمہ داری ہے، نصرت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی کربلا سے بعد والی نسلوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ لہٰذا جناب زینب اور سید سجاد ناصر بن کر ظاہر ہوئے، انہوں نے دین کو جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا تک لائے، کربلا کے بعد وہ ناصر بن کر انہوں نے آئندہ نسلوں تک کاملاً صحیح و سالم پہنچا دیا۔ یہ جو آج دین صحیح و سالم ہم تک پہنچا ہے، ہم دین کے ناصر کیسے بن سکتے ہیں؟ اسی طرح بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر غریب کی محنت کے، جس طرح دین آیا ہے اس دین کی نصرت کرتے ہوئے کاملاً امانت داری کے ساتھ آئندہ نسل تک پہنچائیں۔ اس لیے ناصر مانگا، اور قیامت تک کے لیے استغاثہ امام کا موجود ہے۔ پس نصرت میں ناصر اور منصور کا رابطہ یہ ہے کہ منصور کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ناصر کرتا ہے، کچھ منصور کرتا ہے، دونوں کے تعاون سے ایک کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ عبد کے اندر ولایت ہوتی ہے، نصرت نہیں ہوتی۔ اگر خدا کا عبد بننا ہے تو پھر کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جس طرح کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم کہتا ہے کہ موسیٰ اگر تو میرا عبد بننے کا شائق ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے دسترخوان کا نمک تک بھی مجھ سے مانگنا ہے، دسترخوان کا نمک بھی غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ عبد بنو، اور عبد بھی ولایت کے سائے میں بنو، یعنی سارے کام اپنے اللہ کے حوالے کرو، اللہ کو وکیل بنا لو، اور بہترین ہے وہ وکیل اگر خدا کو انسان وکیل بنا لے۔ پس پہلا درجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمالات کی دنیا میں اتخذہ عبداً، سب سے پہلے عبد بنے، اس سے پہلے کہ نبی بنے عبد بنے۔ عبد بننے کے بعد مقام نبوت پہ آتے ہیں، مقام نبوت کے بعد مقام رسالت پہ آتے ہیں، مقام رسالت کے بعد مقام خلت یا مقام خلت پہ آتے ہیں۔ مقام خلت اور خلت کے بعد ان کو خداوند عالم امام بناتا ہے، لیکن بیچ میں ایک سلسلہ جو ہے نبوت اور رسالت، اور آخری درجہ امامت۔ خوب سوال، اگر کوئی عبد بن جائے ولایت کے سائے میں، عبداللہ ہو، نبی بن جائے گا، رسول بن جائے گا؟ نہ، جتنی بھی کوشش کرتا رہے انسان مقام عبودیت میں ولایت کے سائے میں عبداللہ بن جائے اور خدا بھی اس کو مقام عبودیت پہ قبول کر لے، نبی نہیں بن سکتا ہے، رسول بھی نہیں بن سکتا، امام بھی نہیں بن سکتا۔ مقام خلت پہ کیا کا وہ راستہ کھلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے باس کا رخ تھوڑا سا، البتہ چونکہ شاید پہلے یہاں پہ عرض نہ ہوا ہو وہ عرض کر دوں مختصراً۔ وہ سلسلے جو انسان کے لیے کمال کا باعث بنتے ہیں اور کمال انسانی ہوتے ہیں، اور انسان ان کمالات کو پا سکتا ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، ان کو کہا جاتا ہے درجات یا مراتب۔ مراتب یا درجات وہ کلہ انسانیت ہیں جو ہر انسان ہر زمانے میں جو بھی چاہے ان درجات کو، ان مراتب کو طے کر سکتا ہے، ان کمالات پہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض مناصب، مراتب نہیں، مناصب، منصب، ذمہ داری، پوسٹ، عہدہ۔ مناصب وہ چیز ہے جو کبھی بھی انسان کو اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ملتی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پس
مناصب وہ ہیں جو ملتے ہیں اور وہ انسان سے چھینے بھی جا سکتے ہیں، مراتب وہ ہیں جو ملتے نہیں ہیں، پانے پڑتے ہیں۔ لہذا ایک اہم ترین فرق مناصب اور مراتب میں کیا ہے کہ منصب دینے سے مل جاتا ہے، لینے سے چھن جاتا ہے، لیکن مرتبہ نہ دینے سے ملتا ہے نہ چھیننے سے چھنتا ہے۔ مثال عرض کروں، طالب علم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمیٹی بنتی، کمیٹی کے صدر بنا دیتے ہیں، بنا دیا، صدارت مل گئی، کس نے دی ہے؟ کسی نے، یہ آپ کمیٹی کے صدر بن جائیں۔ اگلے دن کمیٹی نے میٹنگ کی، جلسہ کیا، خل کر دیا کہ نہیں بھائی نائل ہیں، نکل جاؤ، صدر نہیں بننے کی صلاحیت رکھتے ہو، معزول کر دیا۔ یہ جو صدارت ملی ہے کسی کے دینے سے اور کسی کے چھیننے سے چھن گئی ہے، یہ صدارت کیا ہے؟ یہ منصب ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ پس منصب ہمیشہ کمال انسانی نہیں ہوتا، کسی کے دینے سے مل جاتا ہے، کسی کے چھننے سے چھن جاتا ہے۔ اور بشریت کی انحطاط کا عالم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے مناصب ہیں ان کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، جی یہ صدر مملکت ہیں، تو پھر جو چھن جائیں تو سابق صدر ہیں، اور زمانہ گزر جائے تو یہ اسبق ہیں، جی یہ کیا ہے؟ اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا تعارف سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پس مناصب ملنے سے مل جاتے ہیں، چھننے سے چھن جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کمال انسانی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں درجات، مراتب، کمالات کیا ہیں؟ جو دینے سے نہیں ملتے ہیں، پانے پڑتے ہیں۔ جب پا لیتا ہے تو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم کی نورانیت سے اپنے وجود کو منور کرتے ہیں، کسی نے دے دیا تو لے لیا، یہ نہ، ذاتی محنت ہے، ذاتی محنت ہے۔ پڑھتے ہیں، آ کے جاگتے ہیں راتوں کو، نماز شب پڑھتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے، پھر جا کر کوئی موضوع علمی حل کرتے ہیں، درجہ علمی پا جاتے ہیں، خود دوسرے چوری کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے جو چھننے سے نہ چھنے، جو کسی کے دینے سے نہ ملے، وہ مرتبہ کہلاتا ہے، وہ کمال کہلاتا ہے، وہ درجہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو دینے سے مل جائے اور چھننے سے چھن جائے، وہ کمال انسانی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ درجات جتنے بھی ہیں جن کو انسان نے طے کیا ہے، جب تک خود اس درجے سے یہ نہ گرے، کوئی طاقت اس کو نہیں گراتی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اعمال کو آپ کی ذات سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، چوری نہیں کر سکتا ہے، آپ کے صفحہ وجودی سے مٹا نہیں سکتا ہے، حتیٰ خداوند عالم۔ البتہ خداوند عالم اس لیے نہیں چھینتا ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے نہیں لیتا ہے، مگر یہ کہ انسان خود غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کے نتیجے میں سارا کچھ نابود کر دیتا ہے۔ ولی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، حبط کا شکار ہو جاتا ہے، ولی خدا کا قاتل بنتا ہے، ابدی جہنمی بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاکیزہ پارسا، تقوی اور مراتب اور کمالات کی دنیا میں پہنچے ہوئے لوگ، لیکن ایک ہی عمل سے پوری زندگی کمالات کو حباب منصورہ کر دیتے ہیں۔ پس یہ جو سلسلہ ترتب ذکر ہوا ہے روایت کے اندر کہ خدا نے پہلے عبد بنایا، عبودیت ولایت کے سائے میں، ولایت کے بعد مقام نبوت ملتا ہے، مقام رسالت، یہ دو بیچ میں منصب ہیں، مرتبے نہیں ہیں۔ مقام خلت یا مقام خلت یہ مرتبہ ہے، منصب نہیں ہے، اس لیے مقام خلیل تک آنے کی ضرورت ہے، کہنے سے خلیل نہیں بنتا ہے، کچھ کرنے سے خلیل بنتا ہے۔ اور وہی جو ارکان ذکر کیے تھے، انہی ارکان کے سائے میں مقام خلت تک آنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر خلیل ہو جائے تو امامت پھر کیا ہے؟ کہ یہ منصب ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ پس جو مراتب ہیں وہ اختیار کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، اور جو مناسب ہوتے ہیں ان میں کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا، کسی کے دینے سے دے مل جاتا ہے، اور جب کوئی چاہے گا تو واپس لے لے گا۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر یہ نمونے، آپ کسی مدرسے کے پرنسپل بنتے ہیں، کوئی کمیٹی آپ کو پرنسپل بنا دیتی ہے، ایک زمانے تک آپ اس ذمہ داری پہ عمل کرتے ہیں، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ نہیں آغا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہوگا یہ مقام اور یہ منصب اس سے چھین لو۔ یہ پرنسپل ہونا یہ مرتبہ نہیں ہے، یہ منصب ہے۔ منصب کے لیے خدا نے اعلان کیا قرآن میں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے، کس کو امام بنائے۔ یعنی امامت و نبوت و رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان اختیاراً اس پہ جا کے فائز ہو جائے اور خدا سے دریافت کر لے
لہٰذا مقام نبوت رہتی دنیا تک جتنا بھی پارسا ہو جائے ولایت کے درجے میں، کلہ ولایت پہ پہنچ جائے، خدا کے قریب ہو جائے، نبی بن جائے گا کہ نہیں؟ یہ مناسب ہیں جو خداوند عالم کے ہاتھ میں. خدا اپنے علم کے مطابق جس کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے، اس صلاحیت کے بل بوتے پہ خدا اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے یہ مناسب تقسیم کرتا ہے، جس میں انسان کا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا. پس یہ مراتب جو ذکر ہوئے ہیں، یا یہ جو سلسلہ ترتب ذکر ہوا ہے، ان میں بعض مراتب ہیں جو خود تحصیل کرنے ہیں، خود ان مراتب تک پہنچنا ہے، اور بعض مناسب ہیں آپ جتنے بھی پاکیزہ ہو جائیں، جتنے بھی متقی ہو جائیں، وہ مناسب آپ کو نہیں ملیں گے. اور وہ تین ہیں، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت، کہ یہ تقوی اور پارسائی کے نتیجے میں نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مناسب ہیں، یہ مراتب نہیں ہیں، یہ درجات نہیں ہیں، یہ کمالات انسانی نہیں ہیں. لیکن ادھر سے ذہن میں رہے کہ اگرچہ کمالات نہیں ہیں کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے ان کو نہیں پا سکتے، لیکن ہمیشہ ملتے با کمال کو ہیں. یعنی جس کو منصب ملے گا یقیناً وہ پہلے با کمال انسان ہوگا. پس مناسب کو پانے کے لیے بھی جو شرط اساسی ہے وہ ولایت ہے. ولایت اور مناسب میں آپس میں رابطہ کون سا ہے؟ وہ رابطہ عام خاص مطلق ہے منطقی اعتبار سے، کہ ہر صاحب منصب ولی خدا ہے، لیکن ہر ولی خدا صاحب منصب نہیں ہے. پس یہیں سے پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت وہ درجہ اور وہ رتبہ ہے جس کو طے کر کے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. قریب ہونے کے بعد خدا اس کی الگ سے ذمہ داری لگا دیتا ہے، اس ذمہ داری کو منصب کہا جاتا ہے. اور اس ذمہ داری کو لینے کے لیے ولایت کی دنیا میں خدا کے ساتھ قرب حاصل کریں، قرب حاصل کرنے کے بعد ولی خدا بن جائیں. ولی خدا بننے کے بعد جس میں یہ صلاحیت اضافی خدا دیکھے گا اس کو منصب بھی دے دے گا، اور جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو منصب نہیں ملے گا. جس طرح کہ جناب سیدہ کی ذات ہیں، ولی ہیں اور ولیہ خدا بھی ہیں، اور مقام ولایت میں اس درجے پہ فائز ہے جہاں پہ حتیٰ وہ 12 امام بھی اس مرتبے پہ فائز نہیں ہیں، لیکن منصب خدا نے ان کو نہیں دیا. البتہ منصب دینے کی الگ شرائط ہے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ لو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجولا، یعنی منصب کے لیے رجولیت شرط ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ امرا اور نسوان کو منصب نہیں ملتا ہے. البتہ وہ علم الہی میں ہے کہ بعد میں انشاءاللہ اگر وہاں پہ بات آئی تو ذکر ہوگا. پس یہ جو ترتب ہے کہ عبد بنے، عبد ولایت کے سائے میں بنے، پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے، پھر جا کر خدا نے ان کو امام بنایا. ان میں 3 چیزیں منصب ہیں، نبوت و رسالت و امامت، یہ منصب ہیں. جبکہ عبودیت و ولایت و خلت یا خلت یہ کیا ہے؟ مراتب انسانی ہیں، یہ درجات انسانی ہیں، یہ کمالات انسانی ہیں. اور ان 3 درجات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ آپ عبد بنے، ولی بنے اور خلیل خدا بنے. اور وہی ارکان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیدا کی، ان کو پیدا کر کے اپنے اندر اسی درجے پہ فائز ہو جائیں جس درجے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. خوب یہ مقام خلت اور یہ 3 بیچ میں مناسب ہیں. البتہ بیشتر اگر توضیح ہوگی تو انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مقام خلت پہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس سے اب یہ روانہ ہوتے ہیں سرزمین شام کی طرف. وہاں سے پھر روانہ ہوں گے ہجرت سوم سرزمین مکہ کی طرف. یہ 2 پہلو اگر مکمل ہو گئے تو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہو جائے گی.